دونوں اللہ اکبر کے نعرے لگا کر ایک دوسرے پر حملہ کر رہے ہیں. یہ بہت ہی تکلیف دہ منظر ہے کہ دو مسلمان ملک، ہمسایہ ملک، برادرلی اسلامک کنٹریز، دونوں طرف مسلمان ہیں، یاد رکھیے گا، دونوں طرف مسلمانوں کا نقصان ہوگا. یہ انتہائی تکلیف دہ چیز ہے. اب افغان فورسز نے پاکستان پر باقاعدہ حملہ کر دیا ہے. درست سن رہے ہیں آپ. اسرائیلین ڈرونز جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں افغانستان کے اندر، اور انڈین فائٹر جیٹس پائلٹ سمیت افغانستان کے اندر لینڈ کر چکے ہیں. میں نے آپ کو کیا کہا تھا، تیار رہیے گا، مینٹلی ضرور تیار رہیے گا. اور ابھی بھی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اپنے ذہن میں رکھیں کہ اب آپ پہ ہندوستان والی سائڈ سے بھی حملہ کریں گے یہ بولو. ہندوستان مکمل طور پر سامنے آ چکا ہے. جو چند سال پہلے تک ان کا میڈیا پاکستان پہ الزام لگا رہا تھا کہ یہ افغان طالبان کو یہاں مدد کرتے ہیں، پناہ دیتے ہیں، آج لڑتے ہوئے دیکھ کر خوش ہو رہا ہوگا. بھارت کو پاکستان کی جب بھی کمزوری نظر آئے گی وہ حملہ کرے گا. We are heading towards a massive خوفناک قسم کا chaos. ہم ایک بھیانک انجام کی طرف سب مل کر دھکا دے کر اس ملک کو لے کر جا رہے ہیں. آنے والے دنوں میں یہ عین ممکن ہے کہ ہندوستان، چین اور رشیا افغان طالبان کو بہتر اسلحہ دینے لگ جائیں، ان کو ملٹری ٹریننگ دینے لگ جائیں. تو ادھر بھی ناظرین ہمیں تڑیاں لگائی جا رہی ہیں، ادھر بھی دشمن ہے، حملہ کرنے پر تلا ہوا ہے. ادھر سے بھی اب ہمیں شروع ہو گئی ہیں جناب کہ یہ انج کر دیں گے، انج کر دیں گے. یہ فوج بنی تھی اسلام دشمنوں سے لڑنے کے لیے. اس فوج نے نعرہ لگایا تھا غزوہ ہند لڑنے کا، لیکن یہ کابل کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں. یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں. یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی افغانیوں کو ٹچ نہ کریں. If someone wants to do this causing Afghans trouble, they should ask the Soviet Union, Americans and NATO. They will explain that it is not good to play games with Afghanistan. اچھا یہ بھڑوا. نمسکار دوستوں، آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان اور افغانستان کے بیچ بھڑکتے سنگھرش کی، جہاں بارڈر کے 6 پرانت پکتیکا، کنر، خوست، ہیلمند اور ننگرہار میں لگاتار گولی باری اور دھماکے ہو رہے ہیں. رپورٹس کے مطابق افغان طالبان بلوں نے پاکستان کے کئی سینیہ ٹھکانوں پر قبضہ کر لیا ہے اور پاکستانی سینا کو کافی نقصان پہنچایا ہے. پاکستان نے اسے اناوشک حملہ بتایا، لیکن افغانستان کا کہنا ہے کہ یہ تو ہماری سیلف ڈیفنس ہے. پاکستان کی حالیہ ایئر سٹرائک کے جواب میں اب یہ اسپشٹ ہے کہ پاکستان اپنے ہی پڑوسیوں سے گھرتا جا رہا ہے. بھارت اور افغانستان دونوں ہی دیش پاکستان کے آتنکی رویہ سے پریشان ہیں. بھارت نے ہمیشہ افغانستان کے لوگوں کے ساتھ کھڑے رہ کر وکاس اور استھرتا کا سمرتھن کیا ہے. اسی ٹاپک پر چلیے آگے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں. دوستو آپ ویڈیو تو دیکھتے ہو لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہو، تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں. جے ہند. کہ افغانستان کی جیسی کیسی بھی ڈیفنس فورسز ہیں، فوج ہے، میرے خیال میں کوئی بہت زیادہ مؤثر کہ کنونشنل ملٹری ان کے پاس ہے ہی نہیں. افغان طالبان کے بعد انہوں نے باقاعدہ مختلف مقامات پہ ڈیورنٹ لائن کے اکراس پاکستان کی پوسٹس کے اوپر انہوں نے خاصا جاندار حملہ کیا، اور آف کورس پھر اس کے جواب میں پاکستان نے بھی جوابی حملے کیے افغان پوسٹ کے اوپر. پاکستان نے بھاری اسلحہ استعمال کیا، بھاری توپخانہ استعمال کیا، لائٹ انفینٹری یوز کی، ٹینکس یوز کیے، ڈرون سٹرائکس کی، اور کئی گھنٹے تک یہ صورتحال جو ہے وہ جاری رہی. اب چونکہ میں نے آپ کو کہا کہ آئی ایس پی آر کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے بیوقوفوں کی ایک بہت بڑی فوج جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھر دی ہے، جو مسلسل آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے رکھ کے مارا، یہ والا اسلحہ مارا، اتنے ہم نے افغان سپاہی مار ڈالے، اتنی پوسٹ پہ ہم نے قبضہ کر لیا، اتنے ہم نے پوسٹ جو ہے ڈسٹرائے کر دی. بیوقوفوں، اصل میں چیز یہ نہیں ہے. اصل چیز وہاں پر اہمیت یہ ہے کہ وہ افغانستان اور افغان طالبان کی حکومت جس کے پاس کوئی کنونشنل ملٹری اسٹیج کے اوپر ہے ہی نہیں ہے، ان میں اتنی ہمت ہو گئی، ہم نے انہیں اتنا دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے، اتنا مجبور کر دیا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی بارڈر پوسٹ پہ باقاعدہ ایک فوجی حملہ کیا. اور یہ ایک بہت ہی خطرناک قسم کے ریلیشن شپ کی شروعات یہاں پہ ہو گئی. یہ سب کچھ ایک ایسے وقت میں ہوا جب افغان فارن منسٹر مولوی امیر خان متقی جو ہیں وہ 7 دن کے دورے کے اوپر ہندوستان کے اندر موجود ہیں، 9 اکتوبر سے لے کے 16 اکتوبر کے. اور اسی 24 گھنٹے میں بہت سی تصاویر، امیجز، فوٹیج ایشو ہوئی ہے، کیسے بہت ہی وارملی ہندوستان کے فارن منسٹر جناب ایس جے شنکر نے انہیں ایمبریس کیا، انہیں ریسیو کیا. ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ بھی ایشو ہوئی ہے افغانستان اور ہندوستان کی طرف سے. میں نے اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ کو دیکھا ہے کیونکہ اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ کے اوپر پاکستان کے فارن آفس نے ایک بہت بڑا واویلا بچایا. افغان جو پاکستان میں اس وقت ایک ایمبیسڈر ہیں
ایکٹنگ, ان کو بلایا گیا, ان سے بڑا پروٹیسٹ کیا گیا. تو میں بڑا مجھے تھا کہ کیا ایسی اسٹیٹمنٹ افغانستان اور ہندوستان کے درمیان میں ایشو ہوئی ہے. تو میں نے پھر ایکچوئل اسٹیٹمنٹ بھی جا کے دیکھی جس کے 12 پیراگراف ہیں. اس کے پیراگراف 3 کے اندر جہاں یہ لکھا, جس کے اوپر ساری کھپ ڈالی ہے پاکستان کے فورن آفس نے, ایک خام خواہ کا واویلا ہے بغیر کسی مطلب آپ نٹ پکنگ ہے, جہاں پر یہ ہے کہ افغانستان نے اور ہندوستان دونوں نے کنڈیم کیا ہے کہ پہلگام میں 22 اپریل 2025 میں جو دہشت گردی ہوئی تھی, وہاں لکھا ہے ان اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر انڈیا. اب کیا پاکستان کا فورن آفس مطلب لٹرلی ہماری کوئی کامن سینس ہے, ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کے اندر وہاں وہ لکھیں گے انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر؟ تو ممکن ہی نہیں ہے ان کے لیے. کیا وہ یہ لکھ سکتے ہیں جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کے افغانستان ہندوستان کو مجبور کر سکتا ہے کہ وہاں لکھیں کہ آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر, یا وہ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ وہاں لکھیں ہیلڈ کشمیر, جو کہ اصل میں یونائٹڈ نیشن کی ہے. لیکن اس کا مطلب ہے کہ مفت میں ہم نے ایک اور مطلب خام خواہ اس کا شور مچایا. اچھا, اب یہ ساری سچویشن جو ہے یہ اتنی بڑی اچیومنٹ ہے شریف زرداری عاصم رجیم کی کہ سال 2025 کے پہلے 10 مہینوں کے اندر اب ان کی ہندوستان کے ساتھ بھی ایک بہت بڑی کانفرنٹیشن ہے, جہاں 2022 23 24 پہلے 3 سال یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ ان کا ہندوستان کے ساتھ کوئی ٹینشن ہو. یہ سمجھتے تھے کہ اوور آل جو مغرب کا پیراڈائم ہے جس میں ہم آپریٹ کر رہے ہیں, ہمیں ہندوستان کے ساتھ طریقے سے چلنا ہے. اب انہوں نے ایک کٹا وہاں کھول دیا ہے, دوسرا کٹا انہوں نے افغانستان کے ساتھ کھول دیا ہے. وہ افغانستان کا طالبان رجیم یہ پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں مستقبل کے بارے میں. میں واشنگٹن میں دیکھ رہا ہوں کسی قسم کی کوئی ایپیٹائٹ اینڈ ڈیزائر امریکن انسٹیٹیوشنز میں ابھی تک نہیں ہے کہ افغان طالبان کی حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے, کچھ کرنا ہے. ایسی کوئی ڈیزائر نہیں پائی جاتی. ہم کوئی اگر کیس بنا رہے ہیں وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اس وقت ان کا ایک جو فارن منسٹر ہے وہ انڈیا کے اندر بیٹھا ہوا. اچھا, انڈیا ناظرین اپنی ڈپلومیٹک پریزنس کو ایک ریئلٹی دے رہا ہے. انڈیا اپنی جڑیں افغانستان کے اندر مضبوط کر رہا ہے. تو ادھر سے ناظرین انڈیا ہمارے اوپر حملہ کرے گا اور ادھر سے افغان بارڈر سے بھی وہ حالات کو خراب کرے گا. جتنی وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے وہ تمام تر افغانستان کی میرے خیال میں 30-34 پروونسز ہیں, وہاں پر نہ صرف انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے بلکہ وہ ڈپلومیٹکلی چیزوں کو اور زیادہ آگے لے کے جا رہا ہے, ڈپلومیٹکلی اور زیادہ انگیج کر رہا ہے, اور وہ اپنے ٹیکنیکل مشن کو وہاں پر باقاعدہ سے ایک حیثیت دے رہا ہے, ایک اتھارٹی کے طور پر افغانستان کے اندر پیش کر رہا ہے. ابھی انڈیا ٹی وی کی ناظرین اسٹیٹمنٹ آئی ہے, باقاعدہ سے وہ اس کے اوپر پوری ایک ٹرانسمیشن کر رہے ہیں. میں صرف ان کی جو ہیڈ لائن ہے وہ پڑھ کر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ انڈیا اس سارے معاملے کا سے فائدہ کیسے اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ انڈیا ٹی وی کی اسٹیٹمنٹ ہے, طالبان منسٹرز میسج فرام دا انڈین سوئل ٹو پاکستان آن ٹیررزم, کہ طالبان کا جو یعنی اندازہ لگائیں کھلایا پلایا انہیں ہم نے. اور اس وقت جو ٹائمنگ تھی اس ٹائمنگ کے حوالے سے چونکہ ان کا جو فارن منسٹر ہے انڈیا کے اندر موجودہ 6 دن کی ٹور کے اوپر, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انڈین سوئل سے میسج دے رہا ہے. اچھا, یہ میسج کیا دے رہا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ غصہ مجھے بہت چڑھا ہے. اس نے سب سے پہلے پاکستانیوں کو وارن کیا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی افغانیوں کو ٹچ نہ کریں. if someone wants to do this causing Afghans trouble, they should ask the Soviet Union, Americans and NATO. They will explain that it is not good to play games with Afghanistan. اچھا, یہ بھڑوا معاف کیجئے گا, میں اسے یہ عقل نہیں ہے کہ بھائی جو سوویت آئی تھی, سوویتوں کو جو آیا تھا سوویت یونین, اگر پاکستان نہ کھڑا ہوتا اس وقت تو تمہیں تو انہوں نے پھونک دینا تھا. بعد میں جو نیٹو آئی یا بعد میں جو کچھ بھی ہوا, پاکستان کی ایک بڑی میسو بہت سارے حوالوں سے پریزنس رہی ہے. رشیا ریکگنائز کر چکا ہے افغان طالبان کو, چین کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں. آنے والے دنوں میں یہ عین ممکن ہے کہ ہندوستان, چین اور رشیا افغان طالبان کو بہتر اسلحہ دینے لگ جائیں, ان کو ملٹری ٹریننگ دینے لگ جائیں.